ویلکم بیک. مہدی صاحب آپ یہ بتائیے کہ 12 اکتوبر جس روز فوجی کو ہوا اس روز پرائم منسٹر شجاع آباد سے واپس آئے, انہوں نے آپ سے فون پر رابطہ کر کے آپ کو ایئرپورٹ آنے کا کہا, آپ کسی وجہ سے وہاں پر نہیں پہنچ سکے, آپ نے پرائم منسٹر کا استقبال پی ایم ہاؤس میں ہی کیا. ہاں, مجھے جب اطلاع ملی میں فوراً نکل گیا, لیکن ابھی میں 0 پوائنٹ پہ پہنچا تھا, وائرلیس پہ میسج آیا کہ دا پلین ہیز لینڈڈ. میں تھوڑا سا اور آگے گیا, میں نے کہ شاید میٹنگ ہو رہی ہو وہاں ایئر بیس پہ, تو انہوں نے یہ کہا تھا آپ کو ڈیفینس سیکریٹری کو بلایا انہوں نے ایئرپورٹ پہ. تو پھر میں تھوڑا آگے گیا ہوں, فیض آباد چوک تک پہنچا ہوں گا, تو اطلاع آئی کہ ہی اسٹارٹڈ موونگ ٹورڈز اسلام آباد. تو میرے لیے پھر بیکار تھا آگے بڑھنا, کیونکہ میں ظاہر ان کی گاڑی ہاتھ دے کے روک تو نہیں سکتا تھا. میں نے اپنی گاڑی ٹرن کر لی ٹورڈز دا پرائم منسٹر ہاؤس, اینڈ آئی ریچڈ دا پرائم منسٹر ہاؤس. وہاں میں نے پوش میں کھڑے ہو کے ان کو ریسیو کیا, اور پرائم منسٹر کو میں نے پہلی دفعہ, ادروائز ہی از اے ریلیکسڈ پرسن, میں نے ان کو دیکھا ٹینس. انہوں نے کہا کہ اٹ ہیز بین ڈیسائیڈیڈ ٹو ریٹائر جنرل پرویز مشرف اینڈ اپوائنٹ جنرل ضیاء الدین ان ہز پلیس. ان کے پروموشن کے آرڈرز اور ان کی اپوائنٹمنٹ کے آرڈرز آپ بنا لیں, اور ملٹری سیکرٹری کو کہا کہ ان کو آپ میرے کمرے میں لے جائیں, وہاں آپ تینوں بیٹھ جائیں اور یہ آرڈرز بنائیں, اور جب یہ بن جائیں تو مجھے دے دیں. میں آئی ووڈ لائک ٹو آلسو شو اٹ ٹو دا پریزیڈنٹ. میں نے اس سے پہلے ان سے یہ پوچھا تھا, میں نے کہا کہ سر یہ کب ایشو کرنے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹوڈے اینڈ جسٹ ناؤ, جس میں ملٹری سیکرٹری نے یہ کہا کہ سر اگر آج نہیں ہوئے تو پھر کبھی نہیں ہوں گے. پریزیڈنٹ اس طرح کے آرڈرز کے اوپر اپرووڈ لکھتے ہیں, لیکن رفیق تارڑ نے اس آرڈر کے اوپر سین کیوں لکھا؟ اس لیے کہ اپروول کیوں کو ان کا اختیار ہی نہیں تھا. دس واز ود ان دا کمپٹنس آف دا پرائم منسٹر کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اپوائنٹ کریں یا ریٹائر کریں. نوٹیفیکیشن آپ نے پرویز رشید کے حوالے کر دیا. وہ جو آرڈرز تھے وہ پرویز رشید صاحب کو دے دی ایک کاپی, اور ان سے کہا کہ یہ آپ ٹی وی پہ آپ اناؤنس کروا دیں. بریگیڈیئر جاوید اقبال جو کہ ملٹری سیکرٹری تھے, انہوں نے کہا ہے کہ پرویز رشید کو فون کیا گیا تھا سعید مہدی کی طرف سے, اور انہیں کہا گیا تھا کیونکہ فوج ایک عام ادارہ ہے لہٰذا اس خبر کو اتنا زیادہ اچھالے مت. نہیں, یہ بات نہیں ہوئی تھی. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کو آپ اتنا ہی ریسٹرکٹ کریں. شروع میں ہی کہا تھا, فون نہیں کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ اس کو, یہ پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ آپ صرف اتنی نیوز دیجیے گا ریٹائرمنٹ کی اور اپوائنٹمنٹ کی. آپ کو کس وقت پتا چلا کہ فوج کو کر رہی ہے؟ پرویز رشید صاحب یہ نیوز دیکھ کے واپس آ گئے. اس کے بعد پرائم منسٹر نے جنرل ضیاء الدین کو بیجز وغیرہ لگائے, اس کی باقاعدہ وہ بنی فلم بنی. کہا یہ جاتا ہے کہ بیجز موجود نہیں تھے بلکہ مارکیٹ سے خریدے گئے تھے. نہیں, مارکیٹ سے نہیں خریدے گئے تھے, اس میں ایک ہی ایڈ کرنا تھا. وہ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے اپنا ایک وہ سٹار اتار کے اور لگا دیا تھا. یہ اس نے جنرل پرویز مشرف جب اپوائنٹ ہوئے تھے جب بھی یہی کیا تھا. آپ نواز شریف کے بڑے قابل اعتماد ساتھی تھے, آپ نے نواز شریف کو کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر وہ اس آرمی چیف کو ہٹائیں گے تو اس بات کا امکان تھا کہ فوجی کو ہو جائے گا؟ جب یہ کارگل کا ہوا ہے نا واقعہ, اس وقت میں نے اور اس وقت کے ڈیفینس سیکریٹری نے بھی سجیسٹ کیا تھا کہ دس از این اپروپریٹ ٹائم فار یو ٹو ریٹائر سم جنرلز ہو آر انوالوڈ ان دس کارگل. آپ یہ بتائیے کہ فوج کے آنے کے بارے میں پہلے سے آپ کے پاس کوئی اطلاعات تھیں کہ فوج کو کرے گی؟ جس وقت یہ مجھے آیا ہے نا کہ ٹی وی اسٹیشن پہ فوج پہنچ گئی ہے, پھر مجھے پتا چل گیا تھا کہ ناؤ دا گیم از اوور. مہدی صاحب, آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود تھے, فوج پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی, پھر کیا ہوا؟ پرائم منسٹر ہاؤس کو سراؤنڈ کر لیا, اور جیپس اینڈ ٹرکس اینڈ ایوری تھنگ اسٹارٹڈ کمنگ ان ٹو دا پرائم منسٹر ہاؤس. خواجہ ضیاء الدین کدھر گئے؟ خواجہ ضیاء الدین اور ہم سب اکٹھے تھے. وی ور سٹنگ ان دا لاؤنج آف دا پرائم منسٹر ہاؤس. نواز شریف کی سینٹیمنٹس کیا تھی باقی لوگوں؟ ہی واز کوائٹ, ایوری ون واز کوائٹ.